نے جا کے جوائن کیا تو وہ تمہارا حق ہے, ہمارا استحقاق ہے. ایک پارٹی کو ووٹ دینا پڑے اس کے مطابق نمائندگی ہے. میں حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو کس بنیاد پہ جو ہے وہ سیٹیں دے دی جب اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اس کا ووٹ ہی نہیں ہے. میں یہاں کھڑا ہوں, میرا نام ہے ثناء اللہ مستی خیل, تو میں ثناء اللہ مستی خیل ایک ہوں, میں 10 ثناء اللہ مستی خیل کیسے بن سکتا ہوں؟ تو یہ بڑا سادہ سا عام فہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمیں عوامی نمائندگی کا حق دیا گیا تو جمہوریت کی بہت بڑی فتح ہوگی, یہ آئین کی بہت بڑی فتح ہوگی. اور جو پاکستان میں جمہوری انداز میں جو سسٹم کو نہیں چلایا جا رہا تھا, جو پاکستان میں بار بار انٹرونشنز ہوتی تھی, اداروں کو توڑا جاتا, اس کی میں سمجھتا ہوں تحفظ کے لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا ایک معنی خیز ہوگا. اور مجھے اطہر من اللہ صاحب کی ایک ایک لفظ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی نمائندگی کر رہے ہیں ایک عام ووٹر کی, ایک عام عوام کی, ایک پاکستان کی, جس میں آئین پاکستان یہ انویسٹڈ ہے پاکستان میں, یہ لکھا ہوا ہے پاکستان میں کہ آئین کی آرٹیکل 218 کے تحت آپ نے منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ منصفانہ الیکشن ہوئے, یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے؟ یہ کوئی الیکشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے, یہ آکشن ہے, یہ ڈھکوسلا ہے, یہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے, اور اب یہ ہماری اسپیشل سیٹیں بھی چھیننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمارے جسم کے اندر خون ہے, سانسوں میں, یہ جسم میں سانسیں ہیں, ہم انشاءاللہ اپنے حامد میر نے مستی اور بدمستی کے ٹائٹل کے ساتھ ایک کالم لکھا تھا, اور آپ کا وہ جو ایوان والا معاملہ ہے وہ اٹھایا تھا. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر نون لیگ بھی اور پی ٹی آئی بھی ایک دوسرے کو گالیاں دی, تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. دیکھیں جی مستی اور بدمستی میں دیکھیں جی بات جناب یہ ہے جی کہ اگر میں نے کوئی اسمبلی کے فلور پہ میری سلپ آف ٹنگ سے اگر کوئی کسی کو بات ناگوار گزری ہے یا کسی کو الفاظ آبجیکشنیبل لگے ہیں, تو میرا ان سے بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ میں چونکہ سرائکی میں نسلاً پٹھان ہوں, ہم سرائکی بولتے ہیں اور ہماری مدر ٹنگ سرائکی ہے, اور ہماری عام روٹین میں جو ہے یہاں پہ یہ ایک میں سلینگ سمجھے یہ ضرب المثل ہے جو میں نے بولا تھا, یہ سلپ آف ٹنگ تو ہو سکتا ہے. اور جو یہ لوگ بڑے جو لوگ یہ کہتے ہیں اور مجھے بڑے بھاشن دیتے ہیں تہذیب کے اور تمدن کے اور اس کے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں گند گھولنے والے کون ہیں, بد اخلاقی کی حد کرنے والے کون ہیں؟ یہ پاکستان میں یہ گالم گلوچ کی سیاست کو رواج کس نے دیا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کو پہلی ٹیکسی کس نے کہا؟ انہوں نے ہمارے فلور کے اوپر ایک آنریبل ڈاکٹر شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہا. انہوں نے گالم گلوچ کی, ننگی گفتگو کی. پچھلے دنوں جو ہماری سرداج گل صاحب ہیں, ایک شخص جو ہے وہ اسمبلی کے لیفٹ سائڈ سے اٹھے ہیں اور ایک خاتون کو مارنے کے لیے تلے اور گندی گالیاں دی گئی ہیں. تو یار دیکھیں, میرے ان الفاظ کی وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, لیکن اس میرے الفاظ نے پورے دریا کو, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور جیت کے یہ ایسے ہی آئے ہیں. مستی خیل صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی سلپ آف ٹنگ ہے, لیکن یہ بتائیے گا آپ اصل کہنا کیا چاہتے تھے ایوان میں, ان کو آصف کو کہنا کیا چاہتے تھے؟ ان کو یہ چاہتا تھا, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو یہ کمپیریزن کر رہے ہیں, ہم تو خون اور دریا کا خون اور آگ کا دریا کراس کر کے آئے ہیں. ہمیں جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کی گئی ہے, میرے لیے اگر میں یہاں بات کرنا شروع کروں تو گھنٹوں تک ختم نہیں ہوگی, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. گرمی میں آپ کھڑے ہیں, اتنا زیادہ میرے پاس مواد ہے کہ میں اگر بولتا رہوں تو گھنٹوں بولتا رہوں گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرب المثل ہے. میں نے یہ جو سلپ آف ٹنگ ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, ہم تو خون آ کے گزار کے آئے ہیں, یہ لوگ ٹی سی کر کے آئے ہیں, یہ کوئی اور ذریعہ استعمال کر کے آئے ہیں, یہ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا. شہباز شریف جیسے بنے آپ کو پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے. اچھا مستی خیل صاحب, فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں نئے مامے آ گئے ہیں, آپ سب اب ماموں میں شامل ہو گئے ہیں. وہ آپ کی طرف اشارہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے عمران خان سے نئے مامے جو آئے ہیں یہ ریا نہیں ہونے دیں گے. فواد میرا چھوٹا بھائی ہے, میں نے فواد کو پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا, فواد کو پتہ ہے, فواد میں ذکر بھی کیا ہے. ہمیں نہیں پتہ, میں سینئر سیزن پارلیمنٹیرین ہوں, الحمدللہ 2002 سے اسمبلیز میں آ رہا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک له, مجھے 3 دفعہ ایم این اے منتخب کیا اور 2 دفعہ میں ایم پی اے
जीता इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, मैं समझता हूँ कि इनको वो इतने कीमती लोग हैं कि मैं समझता हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना सोना कुंदन में कुंदन कैसे बनता है, ये कुंदन से भी आगे हैं। ये ऐसा हमारा माथे का झूमर है, जो MNAs आए हैं, जो टीम खड़ी है, उनको कोई जबर, उनको कोई खौफ नहीं झुका सका, उनका कोई ज़मीर नहीं खरीद सका। उस आग और खून के दरिया क्रॉस करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। बदकिस्मती के साथ हमारी पार्टी को जो हमारे चेहरे थे वो छोड़ गए। एक तसर गया, जो ये यहाँ पे इलेक्शन मैनेज करते हैं उनका तसर गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, बड़े बड़े लोग छोड़ गए हैं, नई पार्टीज़ बन गई हैं, तो या ये इलेक्शन जब छोड़ गए हैं तो उनका कुछ ही नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक। लेकिन अवाम पाकिस्तान की गैरतमंद और बाज़ अमीर 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान के फ़लसफ़े और नज़रिए को इतना वोट डाला है कि वो लोग हैरान रह गए, शिश्तर रह गए, उनके कंप्यूटर ने काम करना छोड़ दिया। और 6 करोड़ वोट में से इस जुल्म और जबर के दौर में 3 करोड़ वोट हमें दिया है। इनको 3 करोड़ वोट दिया है, तो मैं बात मेरी लंबी हो रही है, मेरा उनको मशवरा है, मेरे भाई हैं, बेहतर है कि वो फ़हम फरासत दानिशमंदी से जो है वो करें। पार्टी मुत्तहिद है, पार्टी मुत्तफ़िक है। खान ने जिस जिनको उहदेदार दिया बनाया हुआ है उस पर हम लब्बैक कहते हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है। देखें जी, वो PTI में है, ये खान साहब फैसला करेंगे। वो तो कहते हैं मैं हूँ, क्योंकि खान साहब PTI हैं तो मैं PTI में हूँ। मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस के हवाले से क्या कहेंगे? और अंदरूनी शहर से पानी निकाल रही है। मैं फवाद को भी ज़ेर आताब रहा है, फवाद पे जुल्म जबर नाइंसाफ़ी भी हुई है, फवाद की फैमिली को भी ये फेस करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि ये फैसला तो खान का है, आना चाहिए। आखिरी सवाल मरियम नवाज साहिबा की आना गवर्नेंस चाहिए। के बड़ा हवाले आपने सवाल किया है। मैं हज़रत अली करम वजू का कौल मुबारक मुझे याद आ रहा है कि आपसे किसी ने पूछा कि दोस्त और मुखलिस साथी की उसके बारे में कैसे संभाल के रखें। हज़रत अली करम वजू का कौल मुबारक है, उसने कहा कि ये दोस्त जो है एक तस्बीह के दानों की मानंद है, तस्बीह टूटती है, तस्बीह को जोड़े। और आपसे पूछा गया अलगर, हज़रत अली करम ने फरमाया कि 999 दफ़ा आपने फरमाया कि आपकी तस्बीह टूटती है तो आप उसको जोड़ें। मतलब ये है कि अगर आपका कोई साथी आपसे नाराज़ होता है, आपको छोड़ जाता है, आप उसको मनाएं। मैं समझता हूँ कि जब खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे इस पे एक सहरासिल डिबेट होगी। अभी हमारी इस पे कोई डिबेट नहीं है। हमारी डिबेट किस पे है कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है, हमने अपना मैंडेट वापस करना है, और जो जुल्म और जबर और फसाइयत का मुकाबला करके हम यहाँ पहुँचे हैं इंशाअल्लाह ताला हम। मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस के ऊपर बता दें, अंदरूनी शहर लाहौर से पानी निकाल रही है सर, बहुत एक्टिव हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये पानी खड़ा क्यों होता है जी? ये पंजाब में पिछले 50 साल से कौन हुक्मरान है? किन की हुकूमत है? इनकी हुकूमत है भाई। स्याह सफ़ेद के मालिक ये रहे। ये मैं बड़ा अफसोस होता है, आप हमारे मीडिया वाले हमारे भाई हैं। इमरान खान के पौने 4 साल को आप 75 साल से कंपैरिजन करते हैं। जो हुक्मरान आए हैं 75 साल से, ये लोग इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये फेल हो चुके हैं, ये सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों, पाकिस्तान की 70% यूथ है, 70% यूथ जो है उनकी ज़रूरियात को कैटर करने के लिए सिस्टम फेल हो चुका है। इसमें इंसाफ का कोई बोलबाला, जब तक इस सिस्टम में इंसाफ नहीं आएगा, नौजवान नस्ल को अब आगे बढ़ा के उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, इनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। हम इनकी हुकूमत देख चुके हैं, ये हाथ हमारे आजमाए हुए हैं। मैं उनकी बातों में तवज्जो नहीं देता वैसे।